الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. حضرات گرامی، انسان کا جو زیور ہے، انسان کی جو خوبصورتی ہے، انسان کا جو کمال ہے، وہ علم ہے، وہ اخلاق ہے، وہ کردار ہے، وہ اچھی سیرت ہے، وہ اچھا کہ برتاؤ ہے، اور یہ سب کچھ تعلیم کے ذریعہ آتا ہے. تعلیم کا لفظ جب بولا جائے تو یہ تعلیم کسی ایک فرقے، کسی ایک سماج، کسی ایک مذہب کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ تعلیم انسان کو دی جاتی ہے. ہر انسان کو پڑھنا، سیکھنا، اس کو پڑھانا اور سکھانا اور تعلیم کا نظم کرنا، یہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے، ہر انسان کی ضرورت ہے. وہ مسلم ہو، غیر مسلم ہو، اس ملک کے باشندے برادران وطن ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، جتنے مذاہب کے لوگ ہیں سب انسان ہیں. تو تعلیم جو ہے وہ انسان کو دی جاتی ہے تاکہ یہ انسان صحیح طور پہ اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانے، رحمان کو پہچانے، اللہ کو پہچانے، جس نے اس کو پیدا کیا ہے اس کی معرفت حاصل ہو. یہ تعلیم کا بنیادی مقصد ہے. اسی واسطے اللہ نے فرمایا سب سے پہلی جو وحی آئی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، وہ 5 آیتیں آپ پہ اتری ہیں. وہ سورہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، کہ پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا. تو ہر پڑھنا، ہر قرات، ہر ریڈنگ، ہر پڑھنا معتبر نہیں ہے، بلکہ وہ پڑھنا معتبر ہے جو خالق کے نام سے ہو، جو رب کے نام سے ہو، جو پروردگار کے نام سے ہو، جو پیدا کرنے والے کے نام سے ہو. وہ پڑھنا، وہ تعلیم معتبر ہے جو اس دنیا میں بھی کامیاب کرے گی اور برزخ میں بھی اور آخرت میں بھی. تو وہ تعلیم جو انسان کو سارے مراحل میں کامیاب کرے، وہ تعلیم معرفت ہے، وہ تعلیم دین ہے، وہ تعلیم مذہب ہے، وہ تعلیم اللہ کو پہچاننے والی تعلیم ہے. اور اس کی بنیاد خاص طور پہ یہ دور ایسا دور گزر رہا ہے جس میں عالمی کورونا بیماری جو وبائی بیماری ہے، اس کی وجہ سے سارے نظام جو ہیں وہ معطل ہو گئے، اور اس میں سب سے زیادہ جو نقصان پہنچا وہ درسگاہوں کو پہنچا اور طلباء کو پہنچا، تعلیم کو پہنچا، تدریس کو پہنچا، تربیت کو پہنچا. چونکہ تعلیم و تربیت کے ذریعہ انسان تمام طرح کی ترقیاں کرتا ہے. تو ہر ترقی کی کنجی وہ تعلیم ہے جو تعلیم معرفت ہو. اس لحاظ سے جو اب دورانیہ گزر رہا ہے اور امکانات پائے جاتے ہیں کہ اب اسکول اور تعلیم گاہیں، دانشگاہیں کھولی جائیں گی، تو ایسے وقت میں
ہماری ذمہ داریاں اور بڑھ جاتی ہیں کہ جو اوقات ایسے گزرے ہیں کہ اس میں کما حقہ تعلیم نہیں ہو سکی ہے، چونکہ آن لائن تعلیم کا نظام چل رہا ہے، وہ کالج اور یونیورسٹی اور مدرسوں سب میں چل رہا ہے، لیکن آن لائن تعلیم روبرو تعلیم کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے، اس فارمولے پہ عمل چل رہا ہے۔ تو جو اوقات ضائع ہوئے یا جو کمیاں رہ گئی ہیں، اب اگر اسکول اور مدرسے کھل رہے ہیں تو ہمیں تیار ہو جانا چاہیے کہ ہم پورے طور پہ کم وقت میں پورا نصاب سیلبس اور پورا نصاب ہم مکمل کر سکیں۔ اس کے لیے ہمارے بزرگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی، اولاد کی ایسی تربیت کریں کہ وہ تعلیم کے لیے تیار ہوں، اور تعلیم میں جو نقصانات رہ گئے ہیں، جو اوقات ضائع ہوئے ہیں، ان کی تلافی کر سکیں ان ایام میں جو تعلیم کے ایام آ رہے ہیں، جو تعلیم کے دن آ رہے ہیں، اس میں اتنی وہ محنت کریں کہ وہ کامیاب ہوں۔ اب ظاہر ہے ہندوستان میں جتنے انسان بستے ہیں، ان انسانوں کو تعلیم دی جائے تو انسان جب انسان بنے گا تو گھر ترقی کرے گا، محلہ ترقی کرے گا، شہر ترقی کرے گا، ملک ترقی کرے گا۔ تو اس ملک کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ ہر انسان تعلیم یافتہ ہو، ہر انسان اپنے رب کو پہچاننے والا ہو، ہر انسان اپنے رب کے احسانات کو جاننے والا ہو، اور ہر اس شخص کی ذمہ داری ہے جو رب کو جانتا ہے وہ اس شخص تک پہنچے جو رب کو نہیں جانتا۔ جو رب کو نہیں جانتا، رب کی مرضیات کو نہیں جانتا، رب کے طریقوں کو نہیں جانتا، رب کے بتائے ہوئی زندگی گزارنا نہیں جانتا، تو جو جانتا ہے وہ اس کو بتائے۔ یہ ہے تعلیم۔ تعلیم کے مختلف طریقے ہیں۔ تعلیم درسگاہوں میں بھی ہوتی ہے، تعلیم گھروں میں بھی ہوتی ہے، تعلیم چوراہوں، بازاروں، چوپالوں اور ریستورانوں اور ہوٹلوں اور جو ہے کرکٹ کے میدان میں بھی تعلیم ہوتی ہے، اگر آپ تعلیم دینا چاہیں تو۔ اس واسطے معلمین کی ذمہ داری ہے کہ تعلیم کے ہمہ جہت طریقے، سارے طریقے وہ اپنائیں تاکہ یہ انسان بن سکے، رب کو پہچان سکے، اور اس کے اندر ایک دوسرے سے محبت کرنے کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہو، ایک دوسرے سے بھائی چارے کا جذبہ پیدا ہو، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا جذبہ پیدا ہو، ایک دوسرے کی ترقی دیکھنے کا جذبہ پیدا ہو، ایک دوسرے کے سے محبت اور تعلق اور پیار بڑھے، آپس میں اچھے تعلقات ہوں، وہ سماجی تعلقات بھی ہوں، بازار کے تعلقات بھی ہوں، اقتصادی تعلقات بھی ہوں، عالمی تعلقات بھی ہوں، سارے تعلقات مستحکم ہوں، اور سب کی بنیاد تعلیم ہے۔ وہ تعلیم جو رب سے جوڑتی ہے۔ اس واسطے بچوں سے لے کے بڑوں تک اس بات کی تیاری کیجئے کہ آپ کا سماج تعلیم یافتہ ہو۔ جب تعلیم یافتہ ہوگا تو رب شناس ہوگا، جب رب شناس ہوگا تو ترقی یافتہ ہوگا، اور پھر انسانیت ایسی ہوگی کہ سراپا ہر طرف سکون ہوگا، ہر طرف سلامتی ہوگی، اور ہر طرف خیر ہوگا، اخوت اور بھائی چارہ پھیلے گا۔ سب کی کلید، شاہ کلید تعلیم ہے، تعلیم ہے، تعلیم ہے۔